من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واقعہ بیان کرنے کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ اور اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ وہ جو ضمنی باتیں ہیں ان ضمنی باتوں کے پیچھے مت پڑو. کیا تعداد تھی اور کتنے سال ہو رہے یہ اپنی جگہ پر ہے. حقیقت ظاہر ہے ایک مدت وہاں رہے جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ 309 سال وہاں رہے. قمری لحاظ سے 9 سال ہوتے ہیں. کثر اس میں چھوڑ دی گئی ہے. 9 کے بعد جو کثر ہے اور یوں شخصی لحاظ سے 300 سال. 300 سال تک کسی انسان کو اس کی صحیح حالت میں رہنا ناممکن ہے. کہیں اس کی مثال نہیں ملتی اور جو مثال ملتی ہے تو مثال وہ دنیا کی مثال نہیں قرار پائے. اس لیے کہ انسان کا جسم اللہ نے جیسا بنایا ہے وہ خود بخود قائم نہیں رہ سکتا. وہ اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے. غذا سے خون بنتا ہے. خون کے ذریعے سے وہ اس کے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور جب خون کو غذا نہیں ملے گی خون بننا بند ہو جائے گا تو زندہ نہیں رہ سکتا. دوسری بات ہے جسم سے روح نکل جاتی ہے یا جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور مردہ ہو جاتا ہے تو کیڑے کھا لیتے ہیں اس کا جسم سڑگل کے ختم ہو جاتا ہے. یہ کوئی بات پیش نہیں آئی. جو بات مردے کو پیش آ سکتی ہے وہ نہیں پیش آئی. جو بات زندہ کو پیش آ سکتی ہے وہ نہیں ہے. نہ زندہ کی حیثیت سے ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا اور نہ مردہ کی حیثیت سے ہوا. اللہ نے ان کو دونوں کے بیچ میں رکھا کہ زندہ ہیں
لیکن اس طرح زندہ نہیں جس طرح لوگ زندہ ہوتے ہیں، یعنی سو رہے ہیں، اور سو بھی اس طرح رہے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہیں اور دیکھنے میں جاگتے معلوم ہو رہے ہیں کہ لیٹے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور کتا بھی اس طرح بیٹھا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے اور سامنے بیٹھا ہے، اور جیسے کتا بیٹھتا ہے تیار حملہ کرنے کے لیے جیسے تیار ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو یوں کیے ہوئے، اور جیسے کتا انتظار میں ہے یا تیاری میں ہے کہ یہ حملہ کر دے گا، اور اندر وہ بیٹھے ہوئے، وہ لیٹے ہوئے ہیں اور مانوتا جاگ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اب ایسے میں کوئی شخص ان کو جھانک کے دیکھتا تو سوائے خوف دہشت کے اور بات نہ کہ بھاگتا کہ بھئی تو پہلے تو کتا ہی ہم کو ہم پر چڑھ بیٹھے گا، اور پھر یہ لوگ مل پڑیں گے ہم کو کہ تم کیسے یہاں آئے۔ تو اس طرح کی کیفیت اللہ نے ان میں پیدا کر دی، اور سے سو رہے تھے، وہ جاگتے میں سو رہے تھے، اور ایسے سوتے رہے، ایسے غافل سوئے کہ جب اٹھے جاگے تو ان کو خود اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہم کتنا سوئے۔ تو اللہ نے یہ دکھایا، اس میں کئی پہلو ہیں نصیحت کے بھی اور حقیقت کے اظہار کے بھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں پر اتنا اجر دیا، ان کو ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، انہوں نے جس ایمان کا ثبوت دیا اور جس یقین کا ثبوت دیا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، ایمان کی پرواہ کی کہ ہم دنیا کے ہر فائدے سے اپنے کو محروم کر دیتے ہیں، زندگی سے محروم کر دیتے ہیں، تاکہ غار میں رہیں گے، اللہ جانے ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، لیکن یہ کہ ہم یہاں کی اس کفرستان سے تو ہم دور ہیں۔ تو اس میں کئی پہلو آتے ہیں۔ ایک تو ہجرت کا ان کو ثواب ملا، انہوں ہجرت کی اہمیت قرآن مجید میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، یہاں تک بیان کی گئی ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی مکے سے، باوجود کہ اس کے ہجرت کر سکتے تھے، ان کو فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے، ان کو سختی کے ساتھ روح قبض کریں گے، اور جو کہیں گے تم کیوں نہیں نکلے یہاں سے، اور تم کو بھگتو تو بہت سخت وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہجرت کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ کفار کے ماحول میں رہنا اس سے ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور مجبوراً اگر آدمی رہتا ہے تو اس کی تو اجازت ہے، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمایا گیا کہ یہ صلح کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اس وقت تم اگر مکے جاتے لڑائی ہوتی اور تم غالب آتے اور پھر مکے والے مارے جاتے، اور وہاں جو مکے میں مسلمان ہیں جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے مجبوری کی وجہ سے، وہ ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یعنی شریک تھے ان کے ساتھ، اندر سے مسلمان تھے، تو وہ سب مارے جاتے تمہارے ہاتھوں سے، سوچ کے کہ ان کے ساتھ ہیں مارے جاتے۔ اللہ نے ان کو بچانے کے لیے اس وقت جنگ روک دی اور تم کو ایسی صلح پر مجبور کیا کہ جو صلح تمہاری طبیعت کے مطابق نہیں، جب تک کہ ہم پس منظر کو نہ جانیں ہم واقعہ کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ صلح حدیبیہ ایسا سخت معاملہ تھا کہ عرب کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ عربوں کا جو مزاج تھا اور جو ان کی اٹھان تھی، وہ سب سارے مسلمان وہ تھے جن کا نشوونما سب کفر کی حالت میں ہوا تھا، کفر کے ماحول میں ہوا تھا، اور اسی مزاج کے مطابق ہوا تھا جو مزاج کفار کا تھا، ان کا قریش کا اور دوسرے لوگوں کا مزاج تھا۔ اس مزاج کے خلاف ان کو کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ تو ناک مکھی نہیں بیٹھنے دے سکتے، کسی کے سامنے اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے، قبیلے پناہ ہو جاتے تھے لڑ کر، لیکن توہین نہیں برداشت کر سکتے، اپنی بات کو نیچے نہیں قبول کر سکتے تھے کہ ہم نیچے ہیں، یہ نہیں جان دے دیں گے، لیکن یہ بات اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ہمیں ہماری ایٹی کو نہیں برداشت کر سکتے تھے، اور صاف کہہ دیتے تھے موت تو آنی ہے، موت سے کیا، موت کے بعد، لیکن ہم برداشت
وہاں ان لوگوں کو جن کا یہ مزاج رہا تھا ایک زمانے میں اسلام سے پہلے، اسلام کے خاطر انہوں نے اپنے مزاج تک کو بدل دیا تھا، لیکن مزاج کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ صلح کر لو، اور وہ اس طاقت میں سے کہ جا کر مکہ فتح کر سکتے تھے، اور ان کو سب کو شکست دے سکتے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کیوں بھائی صلح کیوں ہو رہی ہے؟ ہم کیوں دب رہے ہیں؟ ہم کیوں دب رہے ہیں؟ ہم کبھی دبے نہیں کسی اپنے مخالف سے، ہم کیوں دب رہے ہیں؟ ہم کو دبایا کیوں جا رہا ہے؟ لیکن کچھ نہیں کیا انہوں نے، اور اس کو برداشت کیا، ان کی جان میں بن گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بڑا بلند دیا ہے کہ ایسی قربانی دی جو یہ انہوں نے ایک قربانی دی۔ اصحاب کہف نے اپنے وطن کو، اپنی دولت کو، اپنی آمدنی کو، اپنی ہر چیز کو چھوڑ کر آ کے یہاں غار میں چھپے، اور ظاہر ہے وہاں چھوڑ کے یہاں آ کے چھپے مطلب نہیں تھا کہ ہم وہاں غار میں ایک دن رہ کر واپس آ جائیں گے، واپس آنے کا مسئلہ تھوڑی تھا، بالکل اپنے کو زندگی سے گویا کہ انہوں نے کاٹ دیا تھا، لیکن ایمان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی تو ان کو یہ صلاح دیا کہ ان کو اتنے دن آرام سے رکھا، زندہ رکھا، اور دکھایا کہ دیکھو ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ خود انہوں نے یہ توکل کیا انہوں نے کہ ہم غار میں رہیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، ان کا یہ اللہ کرے گا، یہ بھی توکل کیا۔ یہ توکل جو آسان نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، اور کوئی ایسے اسباب بھی نہیں ہے کہ معلوم ہو کہ ایسا شاید ہو جائے گا، شاید بھی نہیں ہے، لیکن توکل کیا کہ نہیں، ہم ایمان قوی ایمان جو ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی کچھ بھی اسباب و وسائل نہیں، لیکن آدمی کو امید ہے کہ اللہ ہم کو کھلائے گا، وہ رازق۔ تو انہوں نے جو قربانی دی تھی تو اللہ نے ایک تو ان کو اس کا صلہ دیا کہ ان کو مثال بنا دیا، آئندہ آنے والوں کے لیے وہ ایک مثال بن گئے، ان کا تذکرہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ ان کو قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ محفوظ کر دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ وہ بڑے اعزاز کے ساتھ پھر واپس ہوئے اپنی زندگی میں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا جب وہاں انقلاب آ چکا تھا، وہاں اہل ایمان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اس کو اللہ نے ان کو بیدار کیا۔ اس سے پہلے بیدار نہیں کیا، اس سے پہلے بیدار ہوتے تو پھر وہی کشمکش ہوتی، کہاں سے کیا کریں، کہاں جائیں، کھانا کیسے کھائیں، اور کس طرح وقت گزاریں، وہاں مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حد پار کرا دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو قرآن میں بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے رہنا چاہیے، اہل ایمان کے سامنے یہ مثال رہنی چاہیے، یہ بات رہنی چاہیے، اس لیے کہ بار بار زندگی میں یہ چیزیں پیش آئیں گی تو ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، کیا ہدایت نامہ ہے، وہ ہدایت نامہ۔ تو صرف ان واقعات کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور ان حالات کو کہ جن سے قیامت تک سبق لیا جا سکتا ہے، اور جن کی بنیاد پر اپنی زندگی کو درست کیا جا سکتا ہے۔ تو اس واقعے کو اس لیے بیان کیا کہ دیکھو اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں، اور پھر اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ دونوں باتیں کہ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں اور اہل ایمان کا اللہ کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے جیسے تم نے دیکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سلسلے کی بات فرماتا ہے کہ مطلب ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، کہ یہ تمام جو وحی تمہیں دی جا رہی ہے قرآن مجید کی صورت میں، یہ ان لوگوں کے سامنے اس کو پڑھیے، یہ نہیں کہا کہ اس کو پہنچا دیجیے، بلکہ وطلو ہے تلاوت کیجیے، تلاوت یعنی پڑھتے رہیے، اس کو کس طرح اس کا
تذکرہ قائم رہنا چاہیے، اس کی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے تاکہ لوگ اس کو بار بار سنیں اور اس سے سبق لیں۔ لا مبدل لکلمات ہی، اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، ہو سکتا ہے کل اس کی ضرورت نہ ہو، اللہ نے آج کے لیے کہا ہے یا ایک وقتی طور پہ کہا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے اب یہ قیامت تک یہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے یہ قابل استفادہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہونی۔ بلند تجد من دونہ ملتحدا، اور جہاں اس میں تبدیلی نہیں ہونی ہے وہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کوئی تم ٹھکانہ نہیں ملے گا حفاظت کا، کئی بچت کا، حفاظت کا ملتحد تم کو نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ یہ سب جتنے بھی سہارے ہیں اور جتنے بھی ٹھکانے ہیں جن سے آدمی اپنے کو خطرے سے بچاتا ہے، اپنے کو مصیبت سے بچاتا ہے، یہ سب بہت کمزور اور معمولی اور وقتی ہیں۔ دنیا کے جو وسائل ہیں وہ اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ دنیا میں جتنے وسائل ہیں اور جتنے حفاظت کے طریقے ہیں سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خود بخود ہوں، ہم ان کو اختیار کریں نہ کریں ہمیں سوچنا پڑے گا، نہیں، ان کو اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اختیار کرنے کے لیے ہمارے بنائے ہیں۔ دواؤں میں جو اثر ہے اور دوسرے جو وسائل ہیں یہ سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ سمجھو کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ خود سے نہیں بنے۔ خود سے جو چیز بنی ہو اس کی حیثیت دوسری ہوتی ہے، اور جو کسی نے بنائی ہو اس کی حیثیت دوسری ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بیکار بھی کر سکتا ہے، ان کو بے اثر بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ خود نہیں ہیں، یہ تابع ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ان پر تم ان کا سہارا لوگے تو وہ سہارا تمہارا کمزور سہارا ہوگا اور ناپائیدار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کوئی اور ٹھکانہ نہیں پا سکتے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور فرمایا کہ یہ اس وقت جو آپ کے سامنے لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے اغنیاء ہیں، با اثر ہیں، جن کا قوم پر اثر ہے، اور ان میں سے ایک بھی اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے گویا کہ ایک پوری جماعت مسلمان ہو جائے گی۔ جو ان کے زیر اثر ہیں وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ان کے مسلمان ہونے کی بڑی فکر کی ضرورت ہے، اسلام تاکہ جلدی پھیلے۔ اللہ تعالیٰ اس ذہن کو مخاطب کر کے کہتا ہے، دیکھو یہ لوگ جو ہیں جو بڑے بڑے سمجھ میں آتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت اثر ڈال سکتے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کیجیے، ان کی فکر نہ کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ یوں دنیا میں چاہے ان کی جو قیمت ہو، جو اثر و رسوخ ہو، اللہ کے یہاں ان کا کوئی اثر نہیں۔ آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا ہوگا، اور جبر کر کے وہ بیچارے غریب لوگ، معمولی لوگ کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو وہ ایمان لے آئے ہیں، اور آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ بیچارے ایمان لے آئے ہیں، خود سے ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کا دوسروں پہ کوئی اثر نہیں، اور یہ تو ایمان لے آئے ہیں، اگر ان کی ہم زیادہ اس وقت فکر نہیں کرتے تو یہ تو ہے ہی ہمارے ساتھ۔ لیکن یہ لوگ جن کے ایمان لے آنے سے بہت اثر پڑ سکتا ہے، ان پر کوشش کی جائے، ان پر محنت کی جائے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں صبح شام اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنی طبیعت کو ان پر مجبور کیجیے، یعنی ان کے ساتھ رہنے اور انہی کی طرف توجہ کرنے پر اپنے کو مجبور کیجیے کہ اندر تقاضا یہ بھی پیدا ہو کہ ہم ان بڑے لوگوں کو کسی طرح مسلمان کر لیں، تو اپنے اس تقاضے کو دبائیے، جتنا پیغام دینا ہے اتنا پیغام دے دیجیے، کتنی بات کہنی ہو کتنی بات کہہ دیجیے، اور اس سے زیادہ کی فکر نہ کیجیے۔ ان کے متعلق اللہ نے اگر یہ طے کر دیا ہے کافر رہیں گے تو آپ ان کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، کوشش کرنا ہے، ان سے آپ ان پر آپ محنت زیادہ نہ کیجیے، اپنے کو مجبور کیجیے کہ آپ ان غریبوں میں، ان معمولی لوگوں میں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں صبح شام اور دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، ان سے اپنے کو زیادہ وابستہ رکھیے۔
ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا، اپنی نگاہوں کو ان سے نہ ہٹائیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ جائیں، یعنی ان کو کمتر آپ سمجھیں، ان کی کمتر حالت کے ان کو کمتر نہ سمجھیے۔ اللہ کی نظر میں وہ برتر ہیں، اور وہ جو دنیا جن کو دیکھ رہی ہے کہ بڑے برتر ہیں، اللہ کی نظر میں وہ کمتر ہیں۔ تو آپ کا رویہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ان کو آپ برتر سمجھیں، ان کو کمتر سمجھیں، اور جو دعوت دینے کی جو بات ہے وہ دیں، ان کو بھی دیں، ان کو بھی دیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، سے آپ کی نگاہیں ہٹنی نہیں چاہیے، ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا، کہ آپ دیکھنے لگیں، ارادہ کرنے لگیں دنیا کی جو خوبیاں ہیں، دنیا کی جو پرکشش باتیں ہیں، ان کی طرف آپ کی توجہ چلی جائے۔ یہ پرکشش باتیں کیا ہیں؟ یعنی جو لوگ بااثر ہیں، جو دنیا چلا رہے ہیں، جن کا لوگوں پر اثر ہے، اور جو طاقتور ہیں ان سے آدمی کو زیادہ امید قائم کرتا ہے، اور جو کمزور ہیں ان سے آدمی کو توقع زیادہ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی جو زینت ہے، یعنی دنیا میں ایک کشش اور اثر ہے، اس کی طرف آپ کا ارادہ نہ کریں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور ان بڑے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے ہٹا دیا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کرتا ہے، اور تو یہ جن کا دل اللہ کی یاد سے ہٹ گیا ہے، تو ہٹ کیسے گیا ہے؟ اللہ کی اجازت سے ہٹا ہے، یوں نہیں ہٹا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا منسوخ کرتا ہے۔ ہم نے جس کے دل کو اپنے یاد سے ہٹا دیا ہے، آپ اس کی بات نہ مانیے۔ بات ماننے کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ نے، ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو، یہ بیچارے سڑک پہ معمولی لوگ، گھٹیا لوگ، جن کو ہم کچھ خاطر میں نہیں لاتے، ان کو آپ نے اپنے سامنے جمع کر رکھا ہے، ہم کیسے آگے بڑھ آ کے بیٹھیں؟ ہم کہاں بیٹھیں؟ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے، آپ ان کو ہٹائیے، پھر ہم سے بات کیجیے۔ تو آپ کو بھی خیال ہونے لگا کہ بھائی اگر اس طریقے سے یہ دین کی دعوت ان تک پہنچ جاتی ہے تو یہ لوگ اپنے ہی لوگ ہیں، یہ قریب نہ رہیں، الگ رہیں۔ تو ان کو منع کیا کہ نہیں، یہ بہتر ہے ان سے آپ ان کی بات نہ مانیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے ہٹا دیا ہے، جو دین کی بات کو نہیں مان رہا ہے، آپ اس کی فرمائش کو قبول نہ کیجیے۔ کہا کرے کہ ان لوگوں کو ہٹاؤ، ان لوگوں کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ واتبع ہواہ، اور جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہے، یعنی وہی بڑے لوگ اور جو دین کا انکار کر رہے ہیں، وہ کان امرہ فرطا، اور جس کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس کا وہ کوتاہی کا اور رائے حق سے ہٹنے کا ہے، جو رائے حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ رائے حق ان کے سامنے واضح ہے۔ وقل الحق من ربکم فمن شاء وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور کہہ دیجیے صاف صاف کہ حق بات جو ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے اس کو مانے، تسلیم کرے، ایمان لائے، اور جو چاہے ان کا انکار کر دے اور اپنے جگہ بیٹھا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، لیکن یہ بات وہ لوگ سمجھ لیں کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان بے راہ رو لوگوں کے لیے، ان برے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ، احاط بهم سرادقها، کہ جس کے خیموں نے ان کو گھیر لیا۔ خیموں نے یعنی جیسے دائرہ بن گیا ہے اور گھر بن گیا ہے، جس میں یہ لوگ آگ کے گھر میں یہ گھیر دیے گئے ہیں۔ وہیں یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، اور وہاں یہ حال ہوگا اگر ان کو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، اور یہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دہائی دیں گے، تو ان کو جو ان کی مدد کی جائے گی وہ ایسے پانی سے کی جائے گی جو بالکل تلچھٹ ہوگا اور ایسا گرم ہوگا کہ یشوی الوجوہ، کہ منہ جل جائے گا، منہ جھلس جائے گا اس پانی سے۔ ویسے شراب بہت پینے کی بہت بری چیز ہوگی، بہت بدترین چیز ہوگی جو ان کو پینا پڑے گا، وہ ساعت مصطفیٰ، اور جو ان کا انتظام ہوگا
وہاں ٹھہرنے کا اور جو راحت کا سامان ہوگا وہ یہ بہت برا ہوگا، وہ بہت تکلیف دہ ہوگا، بہت تکلیف کی حالت میں ان کو رہنا پڑے گا۔ یہاں یہ دنیا میں بہت بڑے معلوم ہو رہے ہیں، بہت وسائل والے ہیں، لیکن وہاں ان کی حالت بہت ہی اذیت ناک ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل اختیار کیے، ہم جو بھی اچھا عمل اختیار کرے گا ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کو اجر پورا ملے گا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان لوگوں کے لیے جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے، اور ان کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہوں گی۔ اور یہ نہروں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں عربوں کے لیے اور زیادہ کشش کی بات ہے جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہاں ان کو زیور پہنائے جائیں گے، ان کے جسم کے لائق زیور ہوں گے اور کنگن ہوں گے سونے کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے جو سبز رنگ کے خوشنما کپڑے ہوں گے، اور ریشم کے، باریک ریشم کے بھی اور موٹے ریشم کے بھی، جو سندس باریک ریشم، استبرق موٹا ریشم کپڑا، موٹا کپڑا۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور یہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تخت سلطنت پر بیٹھے ہوں گے اور آرام کر رہے ہوں گے۔ ان کو کوئی فکر دنیا کی نہیں ہوگی، وہاں آرام سے یہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور اچھا وقت گزار رہے ہوں گے۔ نعمت ثواب، بہترین بدلہ ہے یہ جو ان کو ملے گا، وہ حسن مرتبہ کا اور آرام کا یہ بہترین انتظام ہے۔